السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زیب FM ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان عتیق. اور پروگرام آپ اب جان چکے ہوں گے کیونکہ الیکشن اسپیشل چل رہا ہے، ساغا الیکشن 2024. اور جی ہاں، الیکشن کی تیاریاں بڑی زور و شور سے چل رہی ہیں. کینڈیڈیٹس کی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنی مارکیٹنگ میں بہت زیادہ مصروف ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے بھلائی کے لیے، اور بھلائی کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک مینیفیسٹو. اس کے اوپر ہمارے ساتھ وہ ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے ہم بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ اپنے ویلیوبل فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. آپ کمنٹس باکس میں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اور مزید ہونا چاہیے. اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ آج ایک اور گیسٹ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر ٹوبی ہیں. اینڈ دین اگین انہوں نے بھی اپنی لائف کے 14 سال، جی ہاں، انسانی جو ہم کہتے ہیں نا کہ صحت کے معاملات ہوتے ہیں پبلک ہیلتھ کے حوالے سے، تقریباً اس سے زائد عرصہ دے چکے ہیں. اس پہ بھی بات ضرور ہوگی، مگر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ٹوبی، ڈاکٹر کاشف امین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ رفیق؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں سر. A1 بہترین، بہت شکریہ. بہت باہر زبردست قسم کا ویدر چل رہا ہے، آپ کو کافی ٹریول کر کے آنا پڑا، اس کے لیے تہہ دل سے معذرت، کیونکہ آپ کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور ہم نے آپ کو بہت ہی شارٹ نوٹس پہ انوائٹ کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت خوشی مجھے آپ لوگوں سے مل کے، It's اور honor, دوبارہ sir. اس جگہ کو وزٹ کرنے کے 4 سال بعد. دیٹس گریٹ سر. سر لائف میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور مصروفیات تو اوبیسلی ہیں. جتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے تقریباً 14 سال سے زائد عرصہ پبلک ہیلتھ اور ہیلتھ ریلیٹڈ چیزوں میں دیا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل آپ کی مصروفیات کیا رہتی ہیں اور یہ سفر آپ کا 14 سال کا کیسا رہا؟ Thank you very much. So, by qualification, I'm a pharmacist. I did my graduation in 2003. اور اس کے بعد I worked in different renowned pharmaceutical firms. اور اس کے بعد because of my passion and interest in public health domain, 2007 میں پھر میں نے US اور UK بیس آرگنائزیشن میں پبلک ہیلتھ میں کام کیا، جس میں وومن ریپروڈکٹیو ہیلتھ، فیملی پلاننگ، یہ والا ڈومین تھا. اینڈ آئی واز مینیجنگ پاکستان اینڈ افغانستان. تو 5 سال تقریباً میں وہاں رہا. But because of many other factors, I decided to pursue my study further. And then میں نے پھر ماسٹرز کیا in business administration میں. اور اس کے بعد پھر وہ پبلک ہیلتھ کا سفر جاری رہا. اور اس کے بعد پھر میں نے انفیکشس ڈیزیز کا ایک ڈومین دیکھا، پروجیکٹ تھا ایک کافی بڑا، ٹیوبرکلوسس کا. اس کے بعد مجھے برٹش کونسل میں کام کرنے کا موقع ملا ایز مارکیٹنگ مینیجر ایگزامینیشن سروسز. اور وہاں پہ پھر میں نے UK بیس جو پروفیشنل لائسنسنگ کوالیفیکیشن ہیں ان کی مارکیٹنگ، بزنس ڈیولپمنٹ اور وہ ساری چیزیں دیکھی اس کو. اس کے بعد پھر میں نے پبلک ہیلتھ کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، انٹرسٹ تھا، تو مجھے ایک اپارچونیٹی ملی گریٹ ضابط سے. مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ماسٹرز آفر ہو رہا ہے، تو ضابط سے جو MPH کیا میں نے وہ 2020 میں کیا، اور یہ میری تیسری پروفیشنل کوالیفیکیشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے پاس پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا بھی ایکسپیرینس ہے پنجاب کی، میرے پاس پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کا بھی ایکسپیرینس ہے کراچی کی. اور میں یہ کہنے میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ ان 2 یونیورسٹیز نے اگر مجھے خواب دیکھنا سکھایا تو ضابط نے مجھے ان خوابوں کی تعبیر دی. That's great. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر مجھے ایک اور بہت اچھی اپارچونیٹی ملی، جس میں نے ایک کووڈ لیڈ کا پروجیکٹ لیڈ کیا آغا خان یونیورسٹی کراچی میں. اور کووڈ جب آیا یہاں پہ تو اس وقت ہم ضابط سے ماسٹرز کر رہے تھے. بہرحال اسی دوران مجھے وہ اپارچونیٹی ملی، اور پھر میں نے وہ تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا ہی پروجیکٹ تھا، اور بہت نوول پروجیکٹ تھا، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیتھ اور بیڈس جو آپ کا سروائیول آؤٹ کمز ہوتے ہیں اور ڈسیبلٹیز کا مسئلہ تھا، تو وہاں پہ اس پروجیکٹ کو ہم نے لیڈ کیا. اور پاکستان کے 3 صوبوں میں بشمول سندھ، KP، پنجاب اور گلگت بلتستان کے ریجن میں اس پروجیکٹ کو اسٹیبلش کیا، اسٹرینتھن کیا. تقریباً 26,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹرین کیا، اور ریسرچ پبلیکیشن بھی اس میں انوالو تھی. اور ابھی پھر لاسٹ ایک اسائنمنٹ جو میرا تھا، اس میں چیف آپریٹنگ آفیسر IID پاکستان میں تھا، اور وہاں پہ ایک امیونائزیشن پروجیکٹ تھا جو موبائل کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا. سو وی فوکسڈ آن 7 لو کوریج ڈسٹرکٹ آف سندھ. اور اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ جو 12 ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہیں، 12 ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز کے لیے موبائل کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا ہی پروجیکٹ تھا. صحیح. تو I have got alhamdulillah very diverse and rich experience, ranging from pharmaceutical to nutrition to education domain, then family planning, then infectious disease, COVID, اور جو لاسٹ تھا وہ immunization کا پروجیکٹ تھا. دیٹس ویری گریٹ سر. ماشاء اللہ آپ نے مطلب پورے سندھ کے بعد پورے پاکستان کے بعد بارڈر کراس کر کے افغانستان
मतलब तब जी, तकरीबन अलहम्दुलिल्लाह। बहुत सारे कल्चर से भी आपकी वाकफियत रही है, एंड देन अगेन जैसे आपने बताया कि पंजाब से भी आपने डिग्री की, कराची से भी की, तो मल्टीटास्किंग रोल्स भी आपकी लाइफ में बहुत रहे. कहीं आप मार्केटिंग, एग्जामिनेशन सर्विसेज के हवाले से, कहीं आप फार्मा के अंदर, फिर देन अगेन कंसल्टेशन. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एजाज़ की बात है कि आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सर अभी आपकी पीएचडी भी चल रही है, उसके हवाले से आप हमें कुछ बताएं. जी, मेरी पीएचडी अभी स्टार्ट होनी है, अभी स्टार्ट हुई नहीं है. मैंने लास्ट ईयर एक अपना रिसर्च इंटेंट सबमिट कराया था आखान यूनिवर्सिटी में, वो शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में एचईसी की तरफ से थोड़ा सा डिले हो गया था, तो मैं वो पीएचडी अब प्रोसेस कर रहा हूँ. 2024 में वो इंशाल्लाह ताला उसको मैं प्रोसीड कर लूँगा. और इस दफ़ा मैं जो पीएचडी करूँगा वो मैं करूँगा डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में. मैं अपना जो रिसर्च इंटेंट डेवलप कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. सही सही. तो ये अच्छा, है. आपने जैसे कहा कि ख्वाब देखना और उसको तकमील तक लेके जाने में कहीं ना कहीं ज़ैबिश का किरदार भी है, और बहुत कुछ आपको ज़ैबिश ने सिखाया. ऑब्वियसली जब हम एक चीज़ कहते हैं कि आपके जहाँ से आप सीखते हैं, जो इदारा आपको सिखाता है, तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ डिफरेंट जगहों पर काम करते हुए? जब आप ज़ैबिश से पढ़े, ज़ैबिश से कुछ सीखा, तो आपके काम की नोयत में क्या क्या चेंजिंग्स आपने महसूस की? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा और मैंने फिर एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो सबसे जो ख़ास बात है वो मैं ये बताऊँ आपको कि ज़ाबिश में जब मैं आया तो मैं उस वक्त एक एडल्ट लर्नर था. सही. मैंने इससे पहले जो कुछ भी सीखा था वो बुकिश नॉलेज था, मुझे नहीं पता था उसकी फील्ड की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी. लेकिन ज़ाबिश का जो डिफरेंस है वो इसलिए भी ज़्यादा है कि मेरे सारे क्लास फेलोज जो थे वो स्टूडेंट उस क्लास में थे, वैसे वो अपनी अपनी जगहों पर प्रोफेशनल थे, नंबर 1. नंबर 2, हमारी जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टी, जो परमानेंट फैकल्टी थी, वो सारे वो लोग थे जो 25-30 साल एक्सपीरियंस रखने के बाद कुछ सिखाने के लिए आए थे. तो ज़ाबिश का माहौल जो था वो वैसे ही बहुत ओपन माहौल है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी. और वो घुटन जो हमने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में देखी थी वो कम से कम यहाँ पे नहीं थी. तो यहाँ पे आप खुल के अपने ख्याल का इज़हार भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोजेक्ट आप बनाएं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई चैलेंज उठा लें और उसका सोल्यूशन दें इन शेप ऑफ प्रोजेक्ट. और जितनी दफ़ा आप अप्रोच करेंगे अपनी फैकल्टी को या अपने जो पीयर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, दे वर सो रिसेप्टिव, ओपन एंड रिमेन वेरी इंगेज्ड विद मी. सही. और जो सबसे ख़ास बात है, जो मैं एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कह रहा हूँ आपको, मैंने डिग्री MPH की ली ज़ाबिश से, लेकिन मैंने एक और डिग्री भी यहाँ से ली, और वो डिग्री थी मेरा नेटवर्किंग. सही. क्योंकि जिस जगह पे मैं, जब आप एडल्ट लर्नर होते हैं क्लास में आपके साथ WHO, यूनिसेफ, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब लोग आपके क्लास फेलोज होते हैं, और ये सब वो लोग होते हैं जो गेट कीपर्स होते हैं जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं. इंडीड. तो उसका बहरहाल एक अपना, और आज तक मैं उन सब लोगों से कनेक्टेड हूँ, उस यूनिवर्सिटी से जो वहाँ से पिछली यूनिवर्सिटी मेरी, उससे भी, और इस यूनिवर्सिटी से भी, और फिर अभी भी जो ऑन गोइंग जो चल रहा है सिलसिला. ऑब्वियसली. सर जैसे आपने भी कहा कि काफ़ी सारे चैलेंजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, एंड देन अगेन उसको किस तरह मॉड्यूल करना है, अपनी राय का, अपने ख्यालात का इजहार करना, ये सब चीज़ें आपको ज़ाबिश से काफ़ी सारी सपोर्ट मिली इन चीज़ों के मामले में. अगेन बहुत ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर भी चुके हैं. आपके एक्सपीरियंस को देख के बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं. तो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के हवाले से आपके जहन में कब ये ख्याल आया कि आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आना चाहिए? ऑब्वियसली आपकी बातों से एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि ज़ाबिश में डिग्री और सब चीज़ें सीखने के बाद आपने नेटवर्किंग की एक अदर डिग्री भी आपने यहाँ से अचीव कर ली, मगर इस चीज़ का ज़ाबिश में वापस इस पोजीशन के लिए आने के लिए किस तरह आपने अपना माइंड बनाया? आपकी मसरूफियत भी ऑलरेडी है, आपका जिस तरह का काम है उसमें ट्रैवल भी ज़्यादा है, तो ये किस तरह ख्याल आया? अच्छा, ये जब ज़ाबिश के इलेक्शन अनाउंस हुए तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया और मैंने ये जानना चाहा कि वो कौन सा प्रोफाइल है जो बेहतर होता है प्रेसिडेंसी के लिए. तो उसमें एक चीज़ आती है कि जब आप एकेडमिक इंस्टीट्यूट की इस तरह की किसी इलेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे एक मैच्योर प्रोफेशनल होना चाहिए, एकेडमिकली साउंड होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल आपके पास एक रीजनेबल होनी चाहिए, सो दैट यू कैन सपोर्ट योर जूनियर्स, यू कैन सपोर्ट योर एलुमनाई, यू कैन सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन एंड अमंग डिफरेंट डोमेन्स. और जिस चीज़ ने मुझे अपील किया वो था ज़ाबिश का सागा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है. मैंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन किया थॉरोली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि जिन लोगों ने भी उसको ड्राफ्ट किया था वो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, और किसी भी आने वाले प्रेसिडेंट को, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, उसको किसी किस्म के आइडिएशन की कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है. उसको सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो इम्प्लीमेंट कर लेना तो मैं ख्याल में एक सक्सेसफुल
थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 2017 में सागा रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद फिर हमने कोविड देखा, तो वो कोविड की वजह से जब इन पर्सन इंटरेक्शन ख़त्म हो गया तो इसकी जो अलमनाई एसोसिएशन थी शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर सकी जिस तरह उसको करना चाहिए था. नाउ एक्चुअली वी वांट रिवाइवल. सही. तो इस वजह से ये वो स्टिमुलस था जिसने मुझे ट्रिगर किया कि मुझे कॉन्टेस्ट करना चाहिए और मैं जाबिस को कुछ वैल्यूएबल चीज़ वापस करूं. सही. अच्छा सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको फैसिनेट भी उन्होंने किया, और आपके एक बकौल कि उसमें इतना कुछ है, अगर उसको ही किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है. तो आपके मैनिफेस्टो में मैं बाद में जाऊंगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी 3 से 5 ऐसी चीज़ें थी जो आप समझ रहे हैं कि यार ये वाकई बहुत ही इनलाइटिंग सी चीज़ें हैं, इस पे काम होना चाहिए, अगर आप हमें कुछ बता सकें उस हवाले. जी अच्छा, अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि काफ़ी सब्सटेंशियल गैप आ गया कोविड के बाद, उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकी. जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इसमें वो यहाँ पे लगी है, एक कंपोज वे में वॉलंटियरिज्म को ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, और वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और वो लोग जो यहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनके दरमियान एक लिंक इस्टेब्लिश हो. तो जिसे हम अगर मैं एक लफ्ज़ में डिफाइन करूँ तो मे बी इंगेजमेंट, मैं ऐसे कहूँगा म्यूचुअली रिवार्डिंग बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन द एलुमनाई एंड द एनरोल्ड स्टूडेंट. नंबर 2, बीइंग प्रोफेशनल. एक चीज़ जो मुझे समझ आई 15 सालों में वो ये थी कि आपका अब सेक्टर कोई नहीं रहा. द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. तो अगर आप एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं लेकिन आपको अगर इकोनॉमिक्स का नहीं पता, आपको अगर IT का नहीं पता, आपको अगर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की बेसिक्स का नहीं पता, तो आप आगे ग्रूम नहीं कर पाएंगे. इम्पॉसिबल. तो आपको यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड दैट इज़ समथिंग विच वेयर आई एम स्टिल वर्किंग. दूसरी जो चीज़ मैंने देखी उसमें वो ये थी कि आपने इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करना है, स्ट्रेंथन करना है, और ये जो ग्लोबल हमारा एलुमनाई जो स्कैटर्ड हुआ है, इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना है जहाँ पे वो ओब्लाइज भी फील करें, वैल्यूड भी फील करें और इंगेज भी फील करें. एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली इन वेरी मच डिमांड. ऐसा नहीं है कि लोग नहीं इंगेज होना चाहते. जिस तरह मैं हूँ उस तरह मैंने देखा और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं लेकिन उन्होंने इलेक्शंस के लिए अपनी नॉमिनेशन भेजी है. इसका मतलब है कि वो वैल्यू करते हैं इस चीज़ को और वो चाहते हैं कि वो वैल्यू ऐड की जाए और उन लोगों की लाइफ में जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं. इसके अलावा जो मैंने एक और चीज़ बड़ी काम की देखी वो यहाँ पे पढ़ते हुए भी देखी थी और अब उसके बाद भी देखी कि एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया जाए एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू कि जहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स को हम विन कर सकें, स्कॉलरशिप्स को हम विन कर सकें, और ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब आप इंडस्ट्री के साथ एकेडमिया का जो है वो लिंकेज इस्टेब्लिश करेंगे. तो मैं एज ए प्रेसिडेंट या एज ए पोटेंशियल प्रेसिडेंट अगर सोचता हूँ कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो मैं कोई 10 काम नहीं चेकआउट करूँगा. मैंने सिर्फ 3 काम रखे हुए कि अगर वो हम कर लेते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे. उसमें जो सबसे पहला काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस हम बिल्ड करेंगे और सिंपलेस्ट वे में जो भी, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आपके पास रेलेवेंट ऑडियंस के लिए कस्टमाइज कंटेंट मौजूद है तो पीपल विल इंगेज विद यू. उसको सस्टेन करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, दैट्स इट. दूसरी जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं कि हम, क्योंकि इसका टेन्योर 2 साल का है ऐसा ही, तो मैं इसको एक टाइटल या पोजीशन नहीं समझ रहा. मेरे लिए ये एक प्रोजेक्ट है जो मुझे 2 साल के लिए शायद मिलेगा, तो मैं इसके डिलीवरेबल सेट करूँगा जो मैंने आपको बताया कि शायद वो 3 डिलीवरेबल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे. मैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाऊँगा. सही. और जो भी काबीना या टीम जिसे हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इन सब के साथ और फिर लीडरशिप के साथ, जाबिस के साथ बैठ के हम चेकआउट करेंगे. ये 3 काम है जो हम करेंगे. वो स्मार्ट गोल्स होंगे, वो टाइम स्पेसिफिक होंगे और उसको हम अचीव करेंगे. और उसके बाद अगले 2 साल बाद दोबारा कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक और किसी और साहब को, साहिबा को जो है वो हम उसको वो डेजिग्नेशन दे देंगे, बोलेंगे कि जी आप इसको कैरी फॉरवर्ड करें रादर के हम उसके साथ मुंसलिक रहें. तो आई सी दिस वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट डोमेन्स, और मेरे ख्याल में यहाँ पे मार्जिन और परफॉर्मेंस बहुत ह्यूज है. सही. तो ये मेरा प्लान है. इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जाबिस सागा के इस चैप्टर को, जो रीजन है कराची का, हम एक हब एंड स्पोक मॉडल इसको हम बनाएं. और वो हब एंड स्पोक मॉडल ये बनाएं कि जाबिस में जो डिसिप्लिन ऑफर हो रहे हैं उसकी बड़ी यूनिक चीज़ आपको मैं बताता हूँ.
ہم سوشل سائنسز آفر کر رہے ہیں, ایسا ہی ہم بایو سائنسز آفر کر رہے ہیں, ہم مینجمنٹ سائنسز آفر کر رہے ہیں, ہم لاء کے گریجویٹ جو ہے نا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم اس میں ڈاکٹریٹ ڈسپلن بھی آفر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہماری جتنی بھی آفرنگز ہیں وہ ملٹی ڈسپلنری ہیں, ہماری جتنی بھی ڈسپلنز ہیں وہ انٹر پروفیشنل, اور اس میں ایکشن سینٹرک ٹریڈ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے. تو کرنا صرف یہ ہے کہ ایک نیکسس, ایک ویب, ایک کنیکشن بلڈ کرنا ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو نتھنگ از لائک دیٹ. اچھا سر, یہ سب چیزیں بالکل آپ کی ویلیوڈ بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہے. ایک چیز جو ہے مینیفیسٹو کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کہاں سے کک اسٹارٹ کرنا ہے, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یار اس پروجیکٹ سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے, جس کی بیسس پہ دوسری چیزیں جس لائک اس کے ساتھ انگیج کر کے یا ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم پروسیس کریں گے, آگے ہمارا بڑا پروسیس پھر بڑھتا جائے گا. یعنی کہ اگر 3 پوائنٹ بھی آپ بتا رہے ہیں تو کہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے اور آپ کے مینیفیسٹو کے اندر اور کیا کیا ہے؟ اچھا, میرے مینیفیسٹو میں جو 3 چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بات کی ہب اینڈ اسپوک ماڈل, جس کا سمپل ورڈز میں جو میننگ ہے LMNI کے لیے وہ یہ ہے کہ ان 2 سالوں میں ہم 2 بڑے نیٹ ورکنگ ایونٹ مینیج کریں گے اس کو میاں انشاءاللہ, اور وہ اس طرح کریں گے کہ لوگ اپنے آپ کو دوبارہ ایسوسیٹ کریں یہاں پہ اور وہ ریوائول ہو. کیونکہ میں نے ابھی ڈیٹا نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ساگا کے ممبرز ہیں, صحیح, کتنے ایکٹیو ممبرز ہیں لیکن ایکٹیو کتنے ہیں, اور وہ ووٹنگ کے جو اسٹیٹسٹکس ہوں گے وہ بھی بتا دیں گے اس دفعہ کہ کتنے لوگ. دوسری جو چیز میں کرنے جاؤں گا ریسرچ میں ضابط کو آگے لے کے جانا ہے مجھے, اور وہ ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس اسکلڈ لوگ موجود ہیں, چینلائز کرنا ہے ان کو صرف ہم نے. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ میں آگے لے کے جاؤں گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ضابط ڈونر آرگنائزیشن کی نظر میں, گورنمنٹ کی نظر میں ایک ایڈوائزری سپورٹیو رول پلے کرے پالیسی ریفارمز میں. صحیح, اس سے نہ صرف ضابط کا جو ریپوٹیشنل ایسیٹ ہے وہ گرو ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی فیوچر پلیسمنٹ میں بھی آسانی ہوگی اوبیسلی. تو ایک سوسائٹی وائڈ جو ہے نا وہ اپروچ ہے, جسے آپ کہہ لیں کہ وائڈر بائی ان کے لیے وہ ریکوائرڈ ہے. تو ہمیں ٹنل ویژن کے ساتھ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے, ہمیں اس کو بالکل ہی ایک براڈر ویژن کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف LMNI کا ایڈوانٹیج نہیں ہے. آج اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی باقی 2 یونیورسٹی, جس میں ایک لاہور کی یونیورسٹی ہے اور ایک کراچی میں کافی بڑی یونیورسٹی ہے, ان کا نام اگر لے لیتے ہیں تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے. وہ لوگ, ان کے جو LMNI ہیں, they are actually the gatekeeper, they are actually the door openers for them, and they are the ones who are actually unlocking different doors for them. تو یہاں پہ ضابط نے لیک کیا, اور میری نظر میں یہ ہوا یہ کہ جب یہ انسیپشن فیز تھا اس وقت اس کو بڑا بوم ملا تھا, اس کے بعد شاید پیس مینٹین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ مشکل اس طریقے سے پھر وہ مینٹین نہیں ہو سکا. اور ضابط کی جو ساگا سوسائٹی ہے اس کی جو ایج ہے میں خیال ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے, اور جب وہ رجسٹر ہوئی 2017 میں تو اس کے بعد پھر وہ کووڈ کا بھی بالکل. تو میں اس لیے بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ اس دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم فاؤنڈیشن بھی بنا لیں گے اچھے طریقے سے, لوگ اس کو ایک پریولیج سمجھیں کہ وہ اس کے ممبر ہیں, اور فار گرانٹیڈ نہ لیں بلکہ اس کو پریولیج سمجھیں, اور ان کے لیے یہ ایک اعزاز ہو کہ وہ ضابط کے LMNI گلوبل ایسوسیشن کا پارٹ ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہمارے جو لوگ جس سیکٹر میں, ان تمام 4-5 ڈسپلن کے لوگ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں ان کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ ہم وہ جو 2 نیٹ ورکنگ ایونٹس 2024 میں کریں, 2025 میں کریں, اس میں ہم کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ وہ کچھ ان کو ریوارڈ ہم اس کو ضرور دیں کہ جی یہ اس طریقے سے ہے. تو یہ میرے براڈر پلان ہے جو میں نے آپ کو بتایا, اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہم یا میں ایز اے پریزیڈنٹ 8-10 چیزیں چاک آؤٹ کروں, اس میں سے مشکل سے 2 ڈلیور ہوں. اس سے میری زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتر اپروچ یہ ہوگی کہ ہم 3 چیزیں لیڈرشپ کے ساتھ ایگری کریں, اس کو ٹائم اسپیسفک ٹائم باؤنڈ کریں, اور اس کو ہم رول آؤٹ فوکس ہو کے اس پہ کام کریں گریجولی, اور پھر اگلے جو 2 سال کا ٹینیور ہوگا اس میں دیکھ لیں گے, اس میں ہم 3 کو 6 پہ لے جائیں گے, اور وہ ایک فیڈ بیک بھی ہو جائے گا, اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے, اور ہماری جو آڈینس ہے اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیا ہے, یا اس کا جو مورال ہے وہ کیسا ہے, ایٹسیٹرا. اچھا, آپ کی اسیسمنٹ یا آپ کی باتوں سے تو ماشاءاللہ یہ لگتا ہے کہ آپ نے کافی اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. دین اگین جس طرح آپ نے نومینیٹ کیا دوسری 2 یونیورسٹی کے حوالے سے کہ ان کی اسٹرینتھ یہ ہے, تو آپ کہاں پر اور کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں جن پہ ویسے کام ہونا چاہیے, چاہے بھلے آپ 2 ہی اپنے یا 3 گولز کو آگے لے رہے ہیں,
اس کے آگے بھی تو آپ کا اوبیسلی فار ایگزامپل اگر ایک ہی سال کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں اسٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں اینڈ دین اگین پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے, تو اس کے علاوہ آپ کی کیا آبزرویشنس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جو سب سے بڑی آبزرویشن ہے نا میری وہ یہ ہے کہ زابسٹ از سین ایز این اینٹی دیٹ آپریٹس بیہائنڈ دا والس. میں انفرینڈلی نہیں کہہ رہا, لیکن الوز ضرور ہے. المنائے کے لیے بھی ہے وہ, خود میرے لیے بھی ہے وہ. تو سب سے پہلے تو اس پرسیپشن کو ہمیں, یہ نیگیٹو پرسیپشن اس کو سب سے پہلے ہمیں نیوٹرل پہ لے کے جانا ہے. صحیح. تو پہلے 2 سال اس کو نیوٹرل کرنے میں لگ جائیں گے, پازیٹیو کرنے میں تو پھر اگلے 2-3 سال اور لگ جائیں گے. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میری نظر میں یہی ہے. تو ہم اس کو ایز اے مینٹورنگ ٹول کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں, ہم اس کو ایز این ایڈوکیسی ٹول کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جو 8,500 گریجویٹس جو مجھے پتہ چلا, تو اگر آپ کے 8,500 گریجویٹس مارکیٹ میں موجود ہیں, چاہے وہ ملک میں ہوں یا وہ ملک سے باہر ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے 8,500 برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں. ان کو صرف چینلائز کرنا ہے اپنے, اور وہ چینج ایجنٹس ہو سکتے ہیں آپ کے اس امیج کو امپروو کرنے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں بڑی سمپل, اور مجھے نہیں لگتا کہ باقی دیکھیں اسٹریٹجی ایک بڑی ہوتی ہے, اس کے بعد ٹیکٹکس ہوتے ہیں دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ, کیونکہ ہم انڈسٹری کے لوگ ہیں, ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں, ہم نے بے شمار چیلنجز فیس کیے ہیں آرگنائزیشن لیول پہ بھی, انڈیویجول لیول پہ بھی, ٹیم لیول پہ بھی. یہاں پہ بھی آئیں گے چیلنجز. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ یہاں پہ ایسے اسموتھلی ہو جائے گا. نو, دیر ول بی روڈ بلاکس, بٹ وی ول نو کہ ہاؤ ٹو ریزالو دیٹ پرابلم فیوریبلی, with efficiency, with least cost and with great quality. صحیح. اچھا سر, جیسے ابھی بھی آپ نے کہا کہ یہ بھی ساری چیزیں کرنے کے سامنے مطلب چیلنجز تو بہت سارے آئیں گے. اس حوالے سے کچھ آپ نے, جب ایک چیز بندہ سوچتا ہے تو اس کے کافی سارے ڈفرینٹ اسپیکٹ سوچتا ہے اس کے سلیوشن کے حوالے سے, تو اس طرح کا کچھ آپ کے ذہن میں کہ ان چیزوں کو کس طرح آپ چینلائز کریں گے اینڈ دین اگین کس طرح وہ سلیوشنس جو ہے وہاں پر امپلیمنٹس ہوں گے؟ اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میری نظر میں وہ یہ ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے تو مجھے جو میرا جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا اس پوزیشن کے لیے, میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی, ہمیں ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. تو میں ایز اے پریزیڈنٹ میرا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں ڈیٹا بیس دیکھوں. پہلے مجھے پتہ تو ہونا کہ ایگزیکٹلی ہمارے پاس جو پائے ہے اس پائے میں کتنا پورشن مینجمنٹ سائنسز کا ہے, کتنا پورشن بایو سائنسز کا ہے, پلس ان کے ساتھ ہم اپروچ کریں. ان کو اپروچ کر کے ان کے ویئر اباؤٹس کا ہمیں پتہ ہو. ویئر اباؤٹس کا پتہ ہونے کے بعد میں بھی ہم 2 چیلنجز یا 3 چیلنجز ہر ایک سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد ان چیلنجز کو ہم کیٹیگرائز کر لیں یا پول کر لیں. صحیح. پول کرنے کے بعد ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اور میں ایک بات آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہو نا, یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے 100 کیمپس میں, تو اس وقت یہاں پہ 50 سے 60 یا 100 اسٹوڈنٹس ہوں گے. آپ اپنا وہ چیلنج یا مسئلہ لے کے ان لوگوں کے پاس پہ چلے جائیں نا, تو آپ کو کوئی نہ کوئی سولوشن مل جاتا ہے. تو ہم نے کیا ڈفرینٹ کیا, ہم نے 2 چیزیں امپروو کی, ایک کمیونیکیشن, ایک کوآرڈینیشن. صحیح. تو وہی ہم نے کرنا ہے یہاں پہ بھی, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کمیونیکیشن, کوآرڈینیشن اگر ہم امپروو کر لیتے ہیں ان برانڈ ایمبیسڈرز کے ساتھ جو 8,500 ہیں, جو اسکیٹرڈ ہیں, پاکستان کے شاید ہر شہر میں موجود ہوں, ایون دنیا کے مختلف مطلب ممالک میں موجود ہیں. تو یہ 2 چیزیں آپ کریں گے تو آپ کے پاس کون سا سولوشن ہے جو نہیں آئے گا. اچھا, جو میں نے آپ سے اس سے پہلے ایک بات کی تھی وہ بہت اہم تھی کہ ہم زابس کو ایز این ایڈوائزری رول میں لے کے آئیں انڈسٹری کے لیے, ایون گورنمنٹ کے لیے یا ڈونر اینٹیٹیز کے لیے, کہ ان کو زابس کے جو لوگ ہیں, گریجویٹس ہیں, ان پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ہو کہ وہ اپنے پرابلم جو ہیں یا چیلنجز جو ہیں یا ریسرچ کا جو تھیسز ہیں وہ ہمیں یہاں پہ دیں, اس کی فنڈنگ کریں. اور آپ دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو ریسرچ کا ایک ڈپارٹمنٹ ملے گا اور ایک بزنس ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ملے گا. یہ 2 چیزیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بزنس ڈیولپمنٹ کو نا سیل سے کنیکٹ کر دیا ہے. بزنس ڈیولپمنٹ از ناٹ سیلس, بزنس ڈیولپمنٹ از بیانڈ سیل. دس از سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو نیٹورکنگ, انگیجمنٹ, پارٹنرشپس, انفلوئنسنگ, لابینگ ٹو گین اے میوچولی بینیفیشل آبجیکٹو. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, پاکستان میں اگر کوئی پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی میں یا کسی بڑی پوزیشن پہ اگر کسی اور یونیورسٹی کا گریجویٹ آتا ہے تو اس کا وہ دھماڑ ڈال دیتے ہیں, اس کا ایک شور مچ جاتا ہے, اس کا ایک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹی کا بندہ ہے. دس از سم تھنگ وچ آئی فیل مسنگ ہیئر.
صحیح. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ نہیں ہوں گے لیکن وہ کنیکٹ ہی نہیں ہے آپ سے. بالکل. جب وہ کنیکٹ ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کون اکمپلش کر رہا ہے کہاں پہ. ویری ٹرو سر. تو یہ وہ چیز ہے میرا خیال ہے. سر بہت سی چیزیں ہیں ان فیوچر آنے والی بھی ہیں، اینڈ دین اگین جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی انرولڈ ہیں وہ فیوچر میں المنائے بنیں گے. تو پروگرام اوبیسلی اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے کوئی میسج، کیونکہ آج کے اسٹوڈنٹ کل کے المنائے بھی ہوں گے، تو ہماری یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسج آپ کا. یوتھ کے لیے جو میرا ابھی میسج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ان کو ووٹنگ کا حق نہیں دے رہے ہیں. بالکل 18 سال سے کم ہے بٹ ہم یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس الیکشن کے نوائز لیول کو امپروو کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور یہ اس بہتری کا پارٹ بنیں گے. بے شک وہ ووٹ سے پارٹ نہیں بن رہے لیکن کم از کم ان کی پوسٹ، ان کی انگیجمنٹ کی وجہ سے وہ المنائے جو ڈسٹنٹ ہیں بالکل یا ان کو نہیں پتا تو وہ کم از کم ووٹ ضرور ڈالیں گے. تو ابھی تو ان کا یہ رول ہے. باقی میں ان سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میں آپٹیمسٹک ہوں. دے آر ویری انفارم، دے آر ماشاء اللہ ویری ویل ڈیولپڈ، گرومڈ، اور وہ میں سمجھتا ہوں ہم سے بہتر دور میں وہ لوگ اب جی رہے ہیں. ان کے پاس جو ایکسیس ہے انفارمیشن کی وہ ہم سے زیادہ ہے، اور ان کے پاس جو سافٹ اسکل ہیں جو انہوں نے بہت کیجولی وے میں سیکھ لی ہوں گی. ہم نے شاید اس کو بہت کمپوز وے میں کلاس روم میں بیٹھ کے سیکھا ہوگا. تو ان کے پاس ایسے بہت سارے پلسز ہیں. اور جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو جنریشن ہے جو المنائے بنے گی، ان کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ضابط میں ان کا واسطہ ملینیل سے بھی پڑا، جنریشن زی سے بھی پڑا، جنریشن ایکس سے بھی پڑا، وائی سے بھی پڑا. آپ کو بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں اپنے سینئر سے، اپنے ٹیچر سے، ماس کے پوائنٹ آف ویو سے، انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے. مطلب آپ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو یہی واسطہ آپ کا وہاں پہ بھی پڑھنا ہے. تو یو شوڈ ریسپیکٹ یور سینئرس، یو شوڈ اسٹرینتھن یور ناٹس ود دیم، تاکہ آپ کے لیے ایک بائن پہلے سے موجود ہو. اور یہی وہ سینئرز ہیں جو آپ کو فیوچر پلیسمنٹ میں نہ صرف مددگار ہوں گے بلکہ گائیڈ بھی کریں گے. ویری ٹرو سر. اینڈ سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے اور انلائٹن ڈسکشن سے بہت کچھ سکھایا، سمجھایا، بتایا. اینڈ وی وش یو ویری بیسٹ. اور انشاءاللہ ویری سون آپ کو ہم پریزیڈنٹ رول میں بھی ضرور دیکھیں گے، اور ہماری نیک تمنائیں، بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. سو ویور اسٹے ٹیون. دس از زیب FM ڈیجیٹل.